تو وہی عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ پہلا عشرہ بھی بڑا قیمتی، دوسرا بھی بڑا قیمتی، اور دونوں سے زیادہ آخری عشرہ قیمتی، اتنا زیادہ قیمتی کہ آخری عشرے کے 10 یا 9 دن اگر مکمل آدمی مسجد میں بیٹھ کر گزارے، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، سوائے نیکی کے کوئی کام نہ ہو، تو تب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری عشرے کا حق نہیں ادا ہو سکے گا۔ اتنا عظیم عشرہ ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا سال اس کا انتظار کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے آپ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب کے مہینے سے مانگنا شروع کرتے تھے، اے اللہ مجھے رمضان تک زندگی دینا تاکہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اپنے اللہ کو منا سکوں۔ رجب کا پورا مہینہ دعائیں مانگتے تھے، شعبان کا پورا مہینہ دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ رمضان کی زندگی عطا فرمانا۔ اور پھر آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ پورے سال میں 360 دن ہیں، اور ان 360 دنوں میں اور 360 راتوں میں سب سے زیادہ راتوں کے اعتبار سے قیمتی عشرہ وہ یہی عشرہ ہے رمضان کا۔ پھر اس عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ اتنی عظیم الشان رات کے پورے سال کے 360 ایام میں سب سے زیادہ قیمتی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کو سید اللیالی راتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس میں ایک دن آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ وہ یوم عرفہ وہ سید الایام، تمام سال کے سارے دنوں کا سردار وہ ہے، وہ دن، اور راتوں کی سردار لیلۃ القدر کی رات۔ اور اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، 11 سے 20 تک اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ نے 20ویں رمضان کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کا علم دیا تھا مگر اللہ نے بھلا دیا، یہ اللہ کی حکمت تھی، مگر تم اسے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اچھا، اگر یہ رات ہمیں مل جاتی ہے تو کتنا ثواب ہم پائیں گے؟ اس کی کیوں زیادہ اہمیت ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو آسمان تک، لوح محفوظ سے لے کر آسمان تک لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور قرآن جب کسی شے کی خاص اہمیت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم تو نہیں جانتے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی لیلۃ القدر کو اگر پا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے نامہ عمل میں 1000 مہینوں کی عبادت درج کرا دی، اور 1000 مہینے کے اگر آپ حساب لگائیں گے تو 83 سال بنتے ہیں۔
گویا کہ ایک آدمی نے لیلۃ القدر کو پا لیا. ارے لیلۃ القدر کتنی لمبی رات ہے؟ 50 گھنٹے کی، 100 گھنٹے کی؟ نہیں، ہم نارمل جو 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 14 گھنٹے کی رات ہے، 11 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی ہے، تو اتنی ہی رات ہے. لیکن اس رات میں رفتار اتنی زیادہ اللہ کر دیتا ہے، نیکیوں کی رفتار اتنی بڑھا دیتا ہے، نیکیوں کی قیمت اتنی بڑھا دیتا ہے، تلاوت کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، نوافل کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس ایک رات میں اگر آپ نے اعمال کر لیے، فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، تو ایسا ہو جائے گا جیسا کہ آپ نے اپنے نامہ عمل میں 83 سال کی عبادت درج کرا. تو مجھے بتاؤ، 60 سال اگر ایک آدمی کی عمر ہوئی ہے، 15 سال ہم بلوغ کو لگا دیتے ہیں، اور 15 سال سے بلوغ اس کا شروع ہوا، تو یوں سمجھ لیجیے گا کہ 45 سال اس کو زندگی ملی. اگر 45 سال اس نے شرافت کے ساتھ روزے رکھے اور ہر سال لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے وہ محنت کرتا رہا، تو اس کے نامہ عمل میں 45 مرتبہ 83 سال کی عبادت درج ہوگی. اب اس آدمی کی عبادت گزشتہ امتوں میں جن لوگوں کی 1000 سال عمر تھی، 1200 سال، 1400 سال عمر تھی، ان لوگوں سے بھی اس کی عبادت بڑھ جائے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو ایک عظیم شان رات دی. یہ ہے لیلۃ القدر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہا ساری رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، اور آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور جبریل بھی آتے ہیں، اور جہاں لوگ قیام کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں کہہ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں پر آمین فرشتے کہتے ہیں. کتنے آپ خوش نصیب ہیں، کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ فرشتے آمین کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 رمضان پائے. آپ نے 9 مرتبہ رمضان آپ کی زندگی میں آیا، یعنی روزہ فرض ہونے کے بعد، روزے کی فرضیت کے بعد آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا. ایک سال سفر کی وجہ سے چھوٹ گیا، اگلے سال 20 سال کا 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف کیا. پھر ایک سال آخری جو تھا آپ کا، جس سال کے بعد آپ کو اگلا رمضان نہیں ملا، رمضان، پھر اس کے بعد شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ جو آخری والا رمضان تھا نا، اس رمضان میں بھی آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اور وہ جو پہلے میں نے بتایا کہ 20 دنوں کا 10 دن بیچ والے کیے آپ نے، اور پھر آپ نے کہا کہ بھائی وہ لیلۃ القدر کا علم مجھے دیا گیا تھا، بلا دی گئی، جو میرے ساتھ اعتکاف میں تھے وہ واپس آ جائیں، مزید 10 دن ہم اور بیٹھیں گے. پھر آخری اشرا پھر آپ نے لگایا. آپ بتاؤ تو صحیح، اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ تھے؟ وہ تو بخشا ہے، وہ تو صغائر سے بھی پاک، کبائر سے بھی پاک، وہ تو اللہ کے محبوب تھے بھائی. لیکن مجھے اور آپ کو سبق دینا مقصود تھا کہ یہ رات اتنی قیمتی ہے، اس ایک رات کو پانے کے لیے 20 دن کوشش کی جائے، پورا مہینہ کوشش کی جائے. اس ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے رجب اور شعبان سے دعائیں مانگی جائیں تو تب بھی کم بات ہے. اور یہ ایک رات اگر ساری کی ساری آپ جاگ کر سجدے میں گزار دے تو تب بھی اس رات کا حق نہیں ادا ہو سکتا. اللہ پاک ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے. تو اب کیسے حاصل کریں؟ ایک کام تو یہ کرنا ہے، اعتکاف ہے آج سے شام بھرپور مجمع اعتکاف میں آئے، بھرپور. خواتین گھروں میں اعتکاف کریں، مرد مسجد میں کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں
ازواج مطہرات کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں اعتکاف کرتی تھیں۔ آپ اس محلے کے اندر جس گھر میں 4-5 عورتیں ہیں، 3 عورتیں ہیں، ایک عورت ضرور اعتکاف کرے، بات چلاؤ گھر میں۔ جتنی دیر وہ اعتکاف میں رہے گی، آپ مسجد میں رہیں گے، آپ ملائکہ کے ساتھ مشابہ ہوگے، فرشتوں کے ساتھ مشابہ ہوگے، سبحان اللہ، فرشتوں کی طرح آپ ہوگے۔ گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ گویا کہ معتکف، اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں اللہ کو منانے کے لیے ڈیرا ڈال دیتا ہے کہ اللہ بس اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ میری بخشش اور مغفرت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اور اللہ کو پھر رحم آ ہی جاتا ہے اور اللہ پاک بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کر ہی دیتا ہے۔ تو آؤ آخری عشرے کو ہم قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے سارے۔ میں اپنے دوستوں سے، جوانوں سے درخواست کروں گا، آخری ہفتے میں، آخری عشرے کے اندر راتوں میں کرکٹ والے سلسلے کو موقوف کر دیں۔ یہ زیادتی نہ کرو میرے پیارو، یہ زیادتی نہ کرو اپنے ساتھ۔ فرشتے اتر رہے ہیں، تمہاری عبادت گاہ دیکھ رہے ہیں، جہاں تم نماز پڑھتے تھے وہاں تو یہ صاحب نہیں ہے، یہ کہاں ہے جی؟ یہ تو میدان میں ہے، تو میچ چل رہا ہے بھائی، اور وہ بھی جناب سود خوری اور سٹے پر چل رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ چھوڑو، یہ فضول کام ہے۔ وہ پورا سال کھیلتے رہیں گے بھائی، پورا سال ہو جائے گا۔ کوئی ہلکی پھلکی ورزش آدمی کر لے، ٹھیک ہے جسم کے لیے، لیکن یہ کیا ہوا کہ ساری رات سحری تک لگا رہا؟ یہ زیادتی ہے۔ نمبر 2، بازاروں کی نقل و حرکت بھی چھوڑ دو۔ آخری عشرہ بازاروں میں گھومنے کا نہیں ہے۔ ایک طرف نیکیوں کی بارشیں ہی بارشیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف بازار کی چہل پہل ہے، ایک طرف بازار کی کشش ہے، ایک طرف نیکیوں کی اور ایمان کی کشش ہے۔ اب میرا یہ امتحان ہے کہ میں کس کو اختیار کرتا ہوں، یہ امتحان۔ تو اس لیے اعتکاف، اور اگر اعتکاف نہ کر سکیں تو پھر بھی راتوں کو قیمتی بنائیں۔ ساری راتوں کے اندر، آخری عشرے کی ساری راتوں میں محنت کریں۔ خاص طور پر طاق راتوں کے اندر آپ 5 کام کر لیں انشاءاللہ۔ کتنے کام؟ 5۔ طاق راتوں میں 5 کام کر لیں۔ نمبر 1، عشاء کی نماز، فجر کی نماز باجماعت، یہ اول ہے۔ ساری رات کھڑے رہے، ساری رات قیام کیا، عشاء فجر اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے عشاء اور فجر کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام، رات نماز تراویح سے فارغ ہونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ نماز تراویح تو پڑھی نہیں ہے، بس مولوی صاحب نے کہا تھا رات کو قیام کرنا ہے، نفلوں میں لگنا ہے، تراویح ضروری ہے، وہ پڑھو، وہ پہلے پڑھو۔ تراویح سے فارغ ہو کر، اپنی ضروریات کھانے پینے سے فارغ ہو کر، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کرو۔ تلاوت کرنی ہے، آپ 1 پارہ پڑھیں، آپ آدھا پارہ پڑھیں، آپ 1/4 حصہ پڑھیں، لیکن توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایسے پڑھیں کہ میں اللہ کو سنا رہا اور اللہ میرا کلام سن رہا، ایسے پڑھیں۔ اور یہ نیت کر کے پڑھیں کہ اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے، دلوں کی شفا ہے، دماغوں کی شفا ہے، ظاہر کی شفا ہے، باطن کی شفا ہے۔ اس نیت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے بھائی، اور یہ نیت کرے کہ یہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں اترا تھا، آج رات میں اپنا اس کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہوں، اس لیے کہ اسی رات میں یہ اترا تھا۔ یوں تلاوت کریں، مزے لے لے کے جھوم جھوم کے تلاوت کریں، مزہ آ جائے، لطف آ جائے، پڑھنے والے کو بھی لطف آئے، سننے والے کو بھی لطف آئے، اور پھر جب پڑھنے اور سننے والے کو اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی کتنا مزہ آئے گا اس بندے پر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اچھا کر کے پڑھو۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا کرنا ہے رات کو؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے کچھ،
4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، جو سہولت سے ہو سکے تہجد کی نیت سے 2 رکعت میں آپ صلاۃ توبہ کی نیت کر لو، 2 رکعت میں صلاۃ حاجت کی نیت کر لو، اور جو اپنی نیتیں ہو سکتی ہیں وہ نیتیں کرو۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے آج کی رات میں گناہ معاف ہو جائیں، اس کی نیت کرو، صلاۃ توبہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی سے گناہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اچھی طرح سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر میرے پر درود شریف بھیجے، اور اس کے بعد وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، اللہ ضرور اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تو معاف کر رہے گا۔ تو پہلا کام تلاوت، دوسرا کام تھوڑی دیر نماز پڑھ۔ جو حافظ ہیں وہ اپنی نماز میں قرآن کریم تسلسل سے پڑھیں، 1 پاؤ پڑھ لیں، 1 پارہ پڑھ لیں کھڑے ہو کے، لمبی لمبی قرات کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، لمبے لمبے رکوع کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام تھوڑا سا ذکر کرنا ہے، بیٹھ کر تیسرے کلمے کو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بار؟ 100 بار پڑھ لیں۔ بہت پیارا کلمہ ہے، بہت پیارا۔ یہ لفظ سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے تملؤ ما بین السماء والارض، آسمان زمین کے بیچ کی نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ آسمان زمین کا بیچ جو ہے نا، خلا، یہ نیکیوں سے بھر جائے گا صرف لفظ سبحان اللہ سے۔ اسی طرح سے الحمدللہ، اور یہ جنت کے درخت ہیں بھائی، تو یہ اس رات میں ان کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس رات میں 1 سبحان اللہ کہنا ایسا ہے جیسے 83 سال آپ نے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھا ہے۔ اس لیے ذکر کرنا، تو ذکر میں تیسرا کلمہ پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، 1 تسبیح درود شریف کی پڑھیں، جو درود آسان ہو، جو آپ کو سہولت ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ پڑھ لیں، مختصر سا پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ پھر ایک دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ کہا یہ پڑھنا، اللہم انک تحب العفو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے، کرم کرنے والا بھی ہے، اے اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اس میں اپنے گناہوں کی معافی کی نیت کرو۔ ایسا نہیں کہ مطلب ہی نہیں پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہیں، مطلب پتہ ہونا چاہیے نا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہو، مطلب سمجھ کر پڑھتے رہو۔ تو کیا کہا میں نے؟ ذکر میں کیا ہوگا؟ تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے، 1 تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں گے، اور 1 تسبیح اللہم انک عفو کریم اس کی پڑھ لیں گے۔ 3 کام ہو گئے۔ پہلا کام کیا تھا؟ بھول گئے نا؟ عشاء اور فجر کو باجماعت ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا بتایا تھا؟ تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا کام کیا بتایا؟ نوافل ادا کرنے ہیں۔ چوتھا کام کیا بتایا؟ ذکر کرنا ہے۔ ذکر میں کتنی چیزیں بتائی؟ 3 چیزیں۔ تیسرے کلمے کو 100 بار پڑھ لیں گے، اور درود شریف 100 بار پڑھ لیں گے، اور اللہم انک عفو کریم 100 بار پڑھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، 4 ہو گئی، اور نمبر 5 پھر آخر میں دعا کر لیں گے۔ لیکن آج جو دعا کریں گے نا، یہ دعا پہلے سے مختلف ہونی چاہیے۔ یہ فرضی دعا نہ ہو تو روزانہ ہوتی ہے، نہیں، آج ایسی دعا ہوگی، آج ایسی دعا کروں گا میں، آج ایسی دعا کروں گا کہ میں اپنے آنسو نکال کے ہی چھوڑوں گا، میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، میرے جسم پر کپکپی طاری ہو جائے، اور پوری دعا میں از اول تا آخر اللہ سے دھیان نہ ہٹے، اور میں بھکاری جیسے بھیک مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے،
بھیک مانگنے والا ہوتا ہے، اس حلیے کو شکل کو لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں، دعائیں کرتے 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 دعائیں ختم ہو گئی اور نہیں آتی، میں اللہ سے کہوں یا اللہ میری دعائیں تو ختم ہو گئی ہیں لیکن تو میری ضروریات کو جانتا ہے، پہلا مسئلہ تو یہ ہے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اس کے بعد ہے اللہ میری دین کی، میری دنیا کی، میرے بچوں کی، میرے گھر کی، میرے بال کی، کاروبار کی، پورے ملک کی، پوری دنیا کی ساری حوائج اور ضروریات کو اللہ پورا فرما۔ دعائیں ختم ہو گئی ہیں، پھر بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جولی پھیلائی ہوئی ہے، اللہ میں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جولی پھیلائی ہوئی ہے تیرے سامنے، اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے۔ یوں مانگنا ہے، رو کے مانگنا ہے، تڑپ کے مانگنا ہے، اور 5 منٹ دعا نہیں کرنی، وقت لگانا ہے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ لگانا ہے، تھک جاؤ، اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اتنی لمبی رکعتیں آپ نے پڑھی کہ ٹانگیں تھک گئی، اتنا آپ نے ذکر کیا کہ زبان تھک گئی، اتنا آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے کہ اب جی چاہ رہا ہے کہ ہاتھ یہاں رکھ کے مانگو، اس لیے کہ ہاتھ اٹھے تھک گئے، یہ تھکانا مقصود ہے۔ تو یہ کام اگر آپ نے کر لیے ہر تاخرات کو، کس میں؟ ہر تاخرات کو، 21ویں کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو، ہر تاخرات کو اگر آپ نے یہ 5 کام کر لیے تو لیلۃ القدر کا ثواب آپ پالیں گے انشاءاللہ۔ کون کرے گا بھائی؟ تو میں پھر گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 1 کیا کہا تھا؟ عشاء اور فجر باجماعت ادا کرنی ہے، وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی کرتے ہیں، الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں، مجمع باہر تک نظر آ رہا، بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر، اتنا مجمع کسی مسجد میں، الحمدللہ۔ یہ تو جناب آپ لوگوں کی روایت ہے، حضرت مولانا کی محنت ہے ماشاءاللہ، دور دور تک مجمع نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پھر تلاوت کرنی ہے نا، بھول دو گے نا پھر سبق تو یاد نہیں رہے گا تو پھر بات کیسے بنے گی؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ نفل ادا کرنے، بھائی کیا کرنے ہیں؟ نفل۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، ذکر میں 3 باتیں بتائیں۔ 5واں کام کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ بس یہ 5 کام مولانا کمال شاہ صاحب کو یاد ہو گئے، یہ ہمارے بڑے لائق فائد جو ہے طالب علم تھے، تو ان کو یاد ہو گئے، جس کو یاد نہ ہوئے تو مولانا سے پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام آپ کر لیں گے تو سمجھ لو آپ نے لیلۃ القدر کا ثواب پا لیا انشاءاللہ۔ سارے کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات بڑی تشکیل اس سے، وہ بڑی تشکیل یہ ہے کہ سارا بیان یاد رہے یا نہ رہے، یہ 5 باتیں یاد کر کے یہ جا کے گھر میں بھی بتائیں۔ یہ کون کرے گا بھائی؟ لے بھائی بیوی کو بتاؤ، ہاں کیسے بتاؤں گا؟ نہیں تو بتائیں گے نا۔ وہ روٹی پکا کے دیتی ہے، کپڑے دھو کے دیتی ہے، استری کر کے دیتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، تو وہ بیچاری محتاج نہیں ہے کہ میں اس کو دین کی بات بتاؤں، اس لیے اس کو بھی بتاؤ، بچیوں کو بھی بتاؤ، بہنوں کو بھی بتاؤ، بیچاریاں محتاج ہیں وہ بھی ہماری طرح وہی۔ آپ تو پھر مسجد میں آ جاتے ہیں، علماء کی زیارت کر لیتے ہیں، بیان سن لیتے ہیں، وہ اللہ کی بندیاں، ان کو اتنا موقع نہیں ملتا، اور ان کو اللہ کی بندیوں کو یہ بتاؤ کہ تم جب سحری افطاری بنا رہی ہوتی ہو نا، یہ نیت کیا کرو کہ میں ایک خاتون ہوں، اللہ پاک نے میرے ذمہ یہ کام کیا ہے، گھر والوں کی خدمت کرنا یہ کام ہے۔ اس جذبے سے جب وہ افطاری بنائے گی نا، بسم اللہ پڑھ کر چھری چلائے گی، تو اس کے لیے یہ بھی عبادت ہے، اس کے لیے یہ بھی عبادت ہے، ہاں یہ اس کا کام ہے، اس کے لیے یہ بھی عبادت۔ اور آپ مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے باہر نکلو گے اور آپ یہ نیت کر کے نکلو گے کہ اس لیے جا رہا، اللہ نے میرے اوپر بیوی بچوں کے ماں باپ کے حقوق فرض کیے، اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ تمہارا کاروبار میں نکلنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ نیتوں کو بدلو بھائی، سوچوں کو بدلو بھائی، تو تب مزہ آئے گا کہ پھر رمضان المبارک کا فائدہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا، اپنی سوچوں کو بدل دیا۔ سب بدلنے کو تیار ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ بہت پیار سے محبت سے آپ نے بات سنی، اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائے۔